سے نا یہاں پہ 2 بٹن ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام جتنے میڈیا کے حضرات تشریف لائے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ہیں، پرنٹ میڈیا کے نمائندگان ہیں، ان تمام حضرات کو ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ خاموشی اختیار فرمائیں، کیونکہ ابھی نماز مغرب کا بھی وقت قریب ہے. تو مولانا صاحب آپ سے مختصر گفتگو فرمائیں گے، پھر آپ حضرات کے سوالات بھی ہوں گے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ بس گفتگو شروع ہو رہی، آپ حضرات پھر خاموشی اختیار کر لیں. جامعہ شرفیہ کے تمام حضرات کا بھی ہم حافظ اسد عبید صاحب کا، مولانا زبیر حسن صاحب کا اور تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے دعوت دی اور مولانا صاحب یہاں تشریف لائے. آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ. ابھی مولانا صاحب آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میں لاہور کی صحافتی برادری کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور مجھے شرف ملاقات نصیب کی. ہماری بھی مصروفیات کی نوعیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ کسی پروگرام میں بر وقت پہنچنا کئی رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اس وقت جو سب سے ایک اہم سوال پوری دنیا میں اٹھ رہا ہے وہ مسئلہ فلسطین کا ہے. مسئلہ فلسطین پر ہم پاکستان کے اساسی موقف کے پابند ہیں. بانی پاکستان نے اسرائیل کے وجود ہی کو عرب دنیا کی پیٹھ میں ایک خنجر قرار دیا تھا، اور یہ ایک ناجائز ریاست ہے، اور یہاں تک کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں. ہم اس اصول کے پابند ہیں. اور آج امریکی صدر ٹرمپ پوری دنیا کے مسائل و معاملات کا جس طرح مالک بن رہا ہے اور ڈنڈا اٹھا کر اپنی بات لوگوں سے منواتا ہے، یہ روش نہ تو سیاسی ہے اور نہ اخلاقی ہے. جب تک فلسطین کے مسئلے کے بارے میں خود فلسطینی کوئی فیصلہ نہ کرے، زبردستی ان پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. آپ 2 ریاستی حل کی بات کریں، لیکن اسرائیل سرے سے فلسطین کے وجود کو قبول نہیں کر رہا، اور فلسطینی کسی قیمت پر اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے. دونوں طرف کے انتہائی موقف، اس میں 2 ریاستی حل ایک مشورہ تو ہو سکتا ہے، ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن جب تک فلسطین کے عوام کو کوئی حل قابل قبول نہیں ہے، ان پر زبردستی نہیں تھوپا جا سکتا. نیتن یاہو کے ساتھ براہ راست پریس کانفرنس کرنا عالمی عدالت انصاف کی توہین ہے. جس عدالت نے ان کو مجرم قرار دیا ہے، اگر بعض واقعات کی بنیاد پر صدام حسین کو
انسانی مجرم قرار دے کر ان کو پھانسی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر 1 لاکھ تک فلسطینی شہید ہوئے، جو بھوک سے شہید ہوئے، جو دوائی نہ ملنے کی وجہ سے بیماریوں سے شہید ہوئے، وہ لاکھ نہیں لاکھوں تک ہے۔ اس طرح کے مجرم کے ساتھ، جس کو عالمی عدالت انصاف نے باقاعدہ مجرم قرار دیا، اس کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، ان کو جنرل اسمبلی میں بلانا، وہاں پر اس کی تقریر سننا۔ میں تو تمام ان ممالک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کی تقریر سننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن تعجب تو امریکہ پر ہے کہ وہ کس ڈٹائی کے ساتھ اس مجرم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ مجرم کے پشت پناہی سے آدمی خود وہ شریک جرم بن جاتا ہے۔ تو ہم تو ان کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ انتہا پسندی اور ڈنڈے ماری والی سیاست نہ کریں، معقول سیاست کریں، مسئلے کے پس منظر کو سمجھیں۔ اور اس وقت انہوں نے اپنی تمام گفتگو اور بیانیہ اس میں حماس کو لا تعلق کیا ہوا ہے، جبکہ اصل فریق وہی ہے۔ حماس کو اصل فریق تسلیم کیے بغیر کبھی بھی فلسطین کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے۔ ہرچند کے محمود عباس صاحب وہ فلسطین اتھارٹی کے حوالے سے صدر ہیں، لیکن اس موجودہ جنگ میں چونکہ حماس ہی فریق ہے اور حماس ہی عوام کی منتخب جماعت ہے، ان کی منتخب جماعت کو زبردستی اور جبرن ختم کیا گیا، اور بالآخر انہوں نے غزہ میں فلسطینی ریاست قائم کی۔ لہذا وہ ایک منتخب حکومت ہے، منتخب جماعت ہے، اس کو بطور فریق کے نظر انداز کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ وہاں کے عوام کی خواہشات کے علی الرغم ان پر کوئی ایک فیصلہ جبراً مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کی سوچ ہے، میں سب سے پہلے تو ذکر کروں گا 17 اکتوبر کو کور کمانڈر کانفرنس کی اعلامیے کی، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدارت میں ہوا تھا۔ ذرا وہ خود نیو یارک کا اعلامیہ، وہاں پر ان کا بیان، اور کور کمانڈر کانفرنس کے دوران جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس میں باہمی تقابل کریں کتنا فاصلہ ہے اس کے اندر۔ جو بات جس زور کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران، اس کے بعد جو ان کا بیان جاری ہوا ہے، ذرا وہ ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے جنرل اسمبلی کے خطاب اور اس کے بعد آپ کی ٹویٹ میں کتنا فرق ہے۔ لہذا کمزور موقف کے ساتھ عرب دنیا شکست کھا جائے گی۔ اس وقت عرب دنیا کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کی چیزیں کیا ہمیں یاد نہیں ہیں؟ بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا اس کے مسئلے کا حل پیش نہیں کیا گیا تھا؟ اس کے باوجود وہاں پر لاکھوں مسلمان شہید نہیں ہوئے، لاکھوں عورتوں بچوں کی عزت پامال نہیں ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر نہیں کر دیے گئے۔ دنیا کو آپ امن کی بات کریں، اور امن کی پشت پر ایک خنجر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اسی قوم کی پیٹھ پہ گھونپ دیا جاتا ہے۔ یاسر عرفات نے امن کی طرف سفر کیا، اس نے عسکریت سے دستبردار کیا، اس کا کیا انجام کیا آپ نے؟ اور آج جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کا اعلامیہ ہے، یہ اسرائیل کی توسیع کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے یا بیت المقدس کی آزادی کا فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو اگر وہ واقعتاً کسی مسئلے کے حل پر وہ سنجیدہ ہے
تو پھر بیت المقدس سے امریکی سفارت خانے کے قیام کے دعوے سے دستبردار ہو جائے. تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں کوئی اشارہ ہے کوئی بیت المقدس کی آزادی کی طرف. تمام اسلامی دنیا بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک پیج پر ہے, متفق ہے. اور اگر کسی نے دو ریاستی حل کی تجویز دی بھی ہے تو بھی اسی صورت میں کہ ایک آزاد فلسطین جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا. تو یہ وہ نکات ہیں کہ اس وقت جو نیو یارک میں ہو رہا ہے اس پر عالمی برادری کی نمائندگی نہیں ہے. یورپ بھی اس سوچ کے خلاف ہے, اسلامی دنیا بھی اس سوچ کے خلاف ہے. عوام کے رائے کو مد نظر رکھا جائے, یہی جمہوریت ہے, ورنہ پھر جمہوریت کے بڑے بڑے دعوے ختم کر دیے جائیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں, اس وقت دو بڑے صوبے ہیں, ان کے وزراء ہیں اور جو ایم این ایز ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, حکومت کی کارکردگی بتا رہے ہیں کہ اچھی نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے اچھا ہے. سیلاب کے حوالے سے صوبہ سندھ اور پنجاب آپس میں لڑ رہے ہیں. اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے وزراء اور صوبے کے جو حکمران ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اس پہ عوام کے کیا اثرات ہیں؟ حضرت, جو حکمران کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان میں حکمرانی کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں. عوام کو کس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, عوام کے حقوق کے لیے کس طرح بات کی جاتی ہے, مشکلات کو حل کرنے کے لیے کن رویوں کی ضرورت ہے, وہ آپ کسی نوجوان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں جو عام نوجوان ہے ہمارے معاشرے کا کہ وہ جذباتی ہو کر بات کرتا ہے. لیکن ذمہ دار فورم پر بیٹھ کر جو لوگ جذباتی بات کرتے ہیں اور پھر وہ علاقائیت کی بات کرتے ہیں, صوبائیت کی بات کرتے ہیں, وہ تو میرے خیال میں اپنے آئین سے انحراف کر رہے ہیں. مولانا صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے جس طرح سے ٹرمپ کے اوپر رسپانس دیا ہے, کیا یہ درست عمل ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا یا تھوڑا سوچ بچار سے کام لینا چاہیے؟ نہیں, میرے سے میں نے آپ کو یہی کہا کہ ان کے تو اپنے بیانات میں تضاد آ رہا ہے, پاکستان کی بنیادی موقف میں تضاد آ رہا ہے, قائد اعظم کے موقف میں کی نفی ہو رہی ہے اس ساری صورتحال سے. تو شہباز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے, آخر وہ مسلم لیگ کے سربراہ ہیں اور اپنے آپ کو قائد اعظم کا جانشین کہتے ہیں, تو ان کو سوچنا ہوگا کہ میں کہیں پاکستان کے بنیادی اور اساسی موقف سے انحراف تو نہیں کر رہا ہوں. صاحب, آپ نے اپریشیٹ کیا لوگوں کو, ان ممالک کو جو نیتن کی تقریر کا بائیکاٹ کیا, لیکن شام کے صدر وہیں بیٹھے ہوئے, ان کے بارے میں کیا کہیں؟ اب دیکھیے, انفرادی طور پر کسی ملک نے اگر نہیں کیا ہوگا, کیا وجوہات ہوں گی, کیا ان کی مصلحتیں ہوں گی, ہر ملک کا اختیار تو ہے, لیکن مجموعی کی بات کر رہا ہوں. شام کا صدر اگر پہلی مرتبہ گیا ہوگا, شاید ان کو وہاں کے ابھی اٹھنے بیٹھنے کے آداب کو بھی پتہ نہیں ہوگا. تو بہرحال شام کی قربتیں نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ سب سے پہلے یہ نیا انقلاب جب وہاں آیا تو اسرائیل نے سب سے پہلے شام کی دفاعی قوت پر حملے کیے, ان کو تباہ. اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کیا, حکومت لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گی, اگر کیا تو رد عمل کیا ہوگا؟ اور دوسرا میرا سوال تھا کہ انجینئر محمد علی کے متعلق جو اسلامی نظریاتی کونسل نے جو فیصلہ کیا, اس کو کیا کریں گے؟ دیکھیے, اسلامی نظریاتی کونسل کا تو میں ممبر نہیں ہوں, اور وہ ایک فورم ہے, آئینی فورم ہے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک کسی مسئلے پر وہ سو موٹو کریں تو ظاہر ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتی کہ وہاں زیر بحث ہوں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پارلیمنٹ بھیجتی ہیں. تو 26ویں ترمیم کے تحت جہاں پہلے ایوان کے 40% اراکین کی منظوری ضروری تھی, اب 22% اراکین کی منظوری ضروری ہے. تو انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ ہمارا ایک آئینی فورم ہے, اور یقیناً انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کیا. اچھا مولانا صاحب, یہ بتائیے گا کہ صرف پاکستان نہیں ہے جس نے اس امن معاہدے کی حمایت کی ہے, بلکہ دیگر جو اسلامی دنیا کے ممالک ہیں. اذان ہو رہی ہے, اذان سنو.
جس طرح یہ امن معاہدہ ہوا صرف پاکستان نہیں بلکہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں اس نے بھی اس کی حمایت کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے پاس اس فلسطین میں امن لانے کے حوالے سے کوئی اور دوسرا آپشن موجود نہیں ہے؟ میں حضرت بصد احترام اختلاف رائے رکھوں گا، کیونکہ یہ باتیں طے ہونی ہیں مذاکراتی میز پر جب بھی وقت آئے گا، اور وقت سے پہلے اپنے کارڈ ایکسپوز کر دینا یہ شاید حکمت عملی کے خلاف ہے۔ لہذا ہم اس پہ امریکہ یا عالمی قوتوں کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ فلسطین کے لیے ایسی باتیں فائدہ مند نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور اس کے باوجود ایک طرف ہمارے روابط بہت بڑھ رہے ہیں، اور دوسرا پاکستان نے جو ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے وہ بڑی زبان زد عام بات ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقع ہے؟ دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ ایک غیر اعلانیہ آپ نے ایک سیاسی پارٹی کی کچھ عرصہ قیادت بھی کی، آج کل اس میں کچھ دوریاں نظر آ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کل کے جلسے میں بھی آپ موجود نہیں تھے جو پشاور میں ہوا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ کی قربتیں تھی اس میں کوئی دوری آئی ہے یا ویسے ہی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ہم نے کبھی کسی جلسے میں شرکت نہیں کی، نہ انہوں نے ہمارے جلسے میں کوئی شرکت کی ہے۔ میں نے وہ دوسرا میں نے وہ نوبل انعام کے جہاں تک نوبل انعام کا تعلق ہے، کوئی امن کا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں لوگوں کا کو دربدر کر دیا، اور اب ہم اس کے لیے امن کی بات کرتے ہیں۔ کوئی جنگ نوبل انعام ہونا چاہیے تھا کہ اسرائیل نے پہلے قطر پر حملہ کیا جی، اور کل اس نے قطر سے معافی مانگ لی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ایک پیٹ میں قطر؟ میرے خیال میں قطر سے معافی کس بات پہ مانگی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر فلسطینی موجود تھے، فلسطینی قیادت موجود تھی۔ کیا وہ غزہ کے 1 لاکھ لوگوں کی شہادت اور قتل عام اور ان کی دربدری پر بھی معافی مانگتا ہے؟ وہ انسانی مجرم ہے۔ یہ معافی کافی نہیں ہے امت مسلمہ کے لیے، یہ معافی کافی نہیں ہے اہل فلسطین کے لیے۔ مولانا صاحب لاسٹ میں یہ بتائیے گا، پوری قوم کا دل فلسطینیوں کے ساتھ رہتا ہے، جس طرح سے ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے شکست ہوئی ہے بھارت کو، اور پاکستان کا جو مقام ہے اس کے بعد سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، اوور آل جو سینیریو پاکستان ایک گیم چینجر بن سکتا ہے وہ بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ اب کس چیز کی کمی رہ گئی ہے جس سے جو ہے وہ اب مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور پاکستان کو مزید اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مسئلہ فلسطین کے لیے فلسطینیوں کی مرضی کے خلاف حل کی کوششیں پہلے دن سے ہیں۔ برطانیہ اسرائیل کا مؤسس ہے، اسی نے ہی
1917 में इसराइल की बुनियाद डाली नाजायज़ तौर पर, और लीग ऑफ नेशंस की कमेटी ने जो उस ज़माने में सफारशात मुरतब करती, एक एक सफारश की नफ़ी करके वहाँ इसराइली रियासत कायम की गई। और फिर उसके बाद आप मुझे बताएं, कहते हैं जी फ़लस्तीनियों ने ज़मीनें बेची हैं, फ़लस्तीनियों ने ज़मीनें बेची हैं। 1917 में तो इस सरजमीन पर फ़लस्तीनी सिर्फ 2% थे, और सन 48 में फ़लस्तीनी सिर्फ 6% हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि जी फ़लस्तीनियों ने उनको ज़मीनें बेच दी हैं और उनका सरजमीन ख़ुद उनके हवाले की है? लिहाजा तारीख़ को झुटलाया जा रहा है, हक़ाइक़ झुटलाए जा रहे हैं। और लीग ऑफ नेशंस की जो कमेटी ने उस ज़माने में सफारशात की थी कि पूरी दुनिया में यहूदी दरबदर था, और उसको कहाँ आबाद किया जाए, वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि फ़लस्तीन में नहीं, इसलिए कि एक तो वो खुद गुंजान आबाद इलाका है और दूसरा इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर इलाका है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ आबाद किया गया। मौलाना, आप उन चंद मजहबी रहनुमाओं और सियासतदानों में चंद एक में जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़म को भी करीब से देखा है और अस्करी क़यादत को भी करीब से देखा है, अगर आज के सिनेरियो में बात की जाए तो जो मौजूदा सिविल और अस्करी क़यादत है वो फ़लस्तीन के मामले पर आपको कंप्रोमाइज़ दिखाई देती है, या वो स्टैंड लेगी जो मजहबी जमातों का जिस तरह का मुतालबा है और दीगर जो मुसलमानों का मुतालबा है? मेरा जो अपना ज़ाती अंदाज़ा है, मुमकिन है गलत भी हो सकता है, हमारे जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनके ऊपर वो 3-4 घंटे की इंडिया की जंग सवार है, और वो जो भी दुनिया में अपना मौक़िफ़ कभी वो शाम तो वो इसलिए कि अमेरिका इंडिया की तरफ न चला जाए, इंडिया की तरफ न, बस ये इसके मद्देनज़र है, उसूल मद्देनज़र नहीं है। तो ये जो इस किस्म के रियासती मौक़िफ़ होते हैं कि यहाँ पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आप एक मौक़िफ़ दें, वहाँ पर दूसरा मौक़िफ़ दें, जनरल असम्बली में आप दुनिया से आप खिताब कर रहे हैं, वहाँ आपका मौक़िफ़ और हो, फिर उसके बाद साइड रूम पे आपका मौक़िफ़ बदल जाए, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वज़न को कम कर रहा है, पाकिस्तान के वज़न को ताकत नहीं दे रहा। इरफान साहब जरा फरमाइए, क्या 26वीं तरमीम से मतलूबा नताइज हासिल हो गए हैं या कोई और तरमीम की ज़रूरत है? नताइज मैंने नहीं हासिल करने, नताइज तो सभी इदारों ने खुद तय करने होते हैं, लेकिन हमने जो कुछ किया है वो सियासी जमातों की जो कमिटमेंट्स थी और ख़ास तौर पर जो मिसाक़ जमहूरियत थी उसके तनाज़ुर में ये सारी चीज़ें हुई हैं, और पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर एक लंबे मुज़ाकरात के नतीजे में जिस नतीजे पर हम पहुँचे हैं, अब जो एक चीज़ पार्लियामेंट की सतह पर और अपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान इत्तेफाक राय से जो चीज़ें तय हो जाएँ उनको मुतनाज़ा बनाने से किसको फ़ायदा होगा? अच्छा मौलाना साहब, मुसलसल 2 साल से इसराइली जारी है फ़लस्तीन में, हमारे पाकिस्तान में ना सियासी जमातों ने अभी तक कोई मुश्तरका अलामिया दिया है कि इस पर क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, क्योंकि मुसलसल आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया कि इसराइल की जारियत जो है बच्चों को भी कोई शहीद कर रहा है, औरतों को भी शहीद कर रहा है, हमारे मुक़द्दस जो मकामात हैं उनको भी नहीं वो बख्शा, तो उस पर सियासी जमातों को आप नहीं समझते कि इस वक्त में इकट्ठा होकर? इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी जमातें हों या हुक्मरान जमातें हों या अपोजिशन की जमातें हों, वो मसला फ़लस्तीन को वो मकाम नहीं दे रही और न ही वहाँ के आवाम के का वो हक़ अदा कर रही है जो उनका फ़र्ज़ बनता है। इस महाज पर अगर कोई बड़ा किरदार अदा किया है तो या जमीयत उलमा इस्लाम ने किया है या दूसरे मजहबी जमातों ने किया है। हुकूमत ने सिर्फ नुमाइश की हद तक ऐवान सदर में एक इजलास बुलाया था और बस, किसी ने कोई एक ट्वीट कर दिया और बस। तहरीक की सूरत में अगर कोई उठा है तो हमने पूरे मुल्क के चारों सूबों में मिलियन मार्च किए हैं, बहुत बड़ी आवाम जमा हुई है और तारीख़ी इज्तिमात हुए हैं। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी इसराइल को तस्लीम करने का न सोचे। मौलाना साहब सिर्फ ये बता दें कि आप समझते हैं कि ये हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी और PTI के साथ कोई मुस्तकबिल में उनके मामला बेहतर हो सकते हैं और यह हुकूमत अपनी मियाद पूरी कर सकती है और आल पार्टी कॉन्फ्रेंस आप बुलाएंगे जिस तरह मौलाना बुलाते होते थे, इस तरह नवाज़ नसूल्ला साहब?
اگر ماحول بنتا ہے تو ضرور بلائیں گے، لیکن ماحول بنانے کی حکومت کے حوالے سے بتائیے مولانا صاحب مسلم لیگ اس اور کو پیپلز پارٹی اس موجودہ حکومت کے وقت کا دار و مدار اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اگر وہ پورا کرنے دے گی تو کر لے گی، نہیں کرنے دے گی۔ مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑی آج کل لفظی گولہ باری جو ہے وہ جاری ہے، یہ کسی تبدیلی کا رخ دیکھتے ہیں آپ؟ غیر فطری اتحاد ہے حضرت۔ بہت شکریہ جی آپ کا، شفیق صاحب آپ بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب کو تو آپ سمجھتے ہیں